یہ موضوع پاکستان اور امریکہ، اتحادی یا غلامی، ایک ایسا زخم جو ہمارے قومی شعور کے جسم پر آج بھی تازہ ہے۔ یہ صرف ایک سوال نہیں بلکہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ کا خلاصہ ہے، ایک ایسا آئینہ جس میں ہماری خارجہ پالیسی، قومی خود مختاری، سیاسی بے حسی اور قیادت کی غلامانہ سوچ پوری بے لباسی کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ جب 1947 میں پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تو ہمارے پاس امیدوں کا ایک سمندر تھا۔ قائد اعظم نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی تھی، خود مختاری کو ریاست کی بنیاد قرار دیا تھا، لیکن قیام پاکستان کے چند سالوں بعد ہی ہمارے فیصلے واشنگٹن ڈی سی کے دفتروں میں لکھے جانے لگے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہم امریکہ کے اتحادی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم شروع دن سے ایک غلامانہ رشتے میں بندھ گئے تھے۔ ایک ایسا رشتہ جس میں ہم نے اپنی زمین، اپنی خود مختاری، اپنی پالیسی، حتیٰ کہ اپنی عزت بھی گروی رکھ دی، اور بدلے میں صرف چند ڈالر، چند ٹینک، چند F-16 طیارے اور شکریہ پاکستان جیسے کھوکھلے جملے حاصل کیے۔ حقیقت کا آغاز 1950 کی دہائی سے ہوتا ہے، جب لیاقت علی خان نے روس کی بجائے امریکہ کا دورہ کیا۔ وہ لمحہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے رخ کا تعین کرنے والا تھا۔ ہم نے سوویت بلاک کے بجائے امریکی بلاک کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ہماری قیادت کو لگا کہ مغرب کے قریب ہو کر ہم معاشی اور عسکری ترقی کر سکتے ہیں، لیکن مغرب کے قریب ہونا جلد ہی مغرب کے تابع ہونے میں بدل گیا۔ امریکہ نے ہمیں اتحادی کہا، لیکن عملی طور پر ہمیں پیداواری فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا دیا گیا۔ ہم نے اپنی سرزمین پر ان کو اڈے دیے، ان کی جنگیں لڑیں، ان کے دشمنوں کو دشمن بنایا اور اپنی تقدیر ان کے فیصلوں سے باندھ لی۔ 1960 کی دہائی میں جب سرد جنگ عروج پر تھی، امریکہ نے پاکستان کو سیٹو اور سینٹو جیسے اتحادیوں میں شامل کیا۔ ہمیں یقین دلایا کہ اگر بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی تو امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن 1965 کی جنگ میں امریکہ نے ہتھیاروں کی سپلائی روک دی۔ 1971 میں جب مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو رہا تھا، امریکہ نے 7واں بیڑا بھیجنے کا وعدہ کیا، لیکن وہ کبھی نہیں آیا۔ ہم اتحادی تھے لیکن میدان میں تنہا تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ امریکہ کے نزدیک ہم صرف ایک مہرہ تھے، ایک سستا، تابع اور قابل استعمال مہرہ۔ 1979 میں افغان جنگ نے اس غلامی کو ایک نئی انتہا تک پہنچا دیا۔ امریکہ کو سوویت یونین کو شکست دینے کے لیے ایک فرنٹ لائن ریاست چاہیے تھی، اور پاکستان نے یہ کردار بخوبی ادا کیا۔ CIA کے ساتھ مل کر ISI نے مجاہدین کو تربیت دی، اسلحہ پہنچایا، جنگ لڑی اور آخرکار روس کو افغانستان سے نکال باہر کیا۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی، امریکہ نے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ لاکھوں افغان مہاجرین، اسلحے اور منشیات کے اسمگلنگ، شدت پسندی کا عروج، یہ سب پاکستان کی جھولی میں ڈال دیا گیا۔ امریکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور ہم دہشت گردی کی افریت کے ساتھ اکیلے رہ گئے۔ 2001 میں 9/11 کے بعد ایک بار پھر پاکستان کو اتحادی کہا گیا، اور جنرل پرویز مشرف نے صرف ایک فون کال پر امریکہ کی جنگ اپنی بنا لی۔ ہمیں کہا گیا یا تو ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف، اور ہم ان کے ساتھ ہو گئے۔ ہماری سرزمین امریکہ کے ڈرون حملوں کا نشانہ بنی، ہماری خود مختاری بار بار پامال ہوئی، ہمارے شہری مارے گئے، ہمارے فوجی شہید ہوئے، ہماری معیشت تباہ ہو گئی۔ 70,000 سے زائد جانیں قربان کرنے کے باوجود امریکہ نے ہمیں دہشت گردی کا حامی کہا۔ کیا یہ سلوک اتحادیوں کے ساتھ ہوتا ہے یا غلاموں کے ساتھ؟ امریکہ کی طرف سے پھر تعاون کے بدلے میں ایک قیمت لی گئی۔ ہماری خارجہ پالیسی واشنگٹن کی مرضی سے بنی، ہماری فوجی معاہدے پینٹاگون کے حکم پر ہوئے، ہماری معیشت IMF کے ذریعے واشنگٹن کے کنٹرول میں چلی گئی، ہمیں ڈو مور کے تانے دیے گئے، ہم پر حقانی نیٹ ورک کے الزامات لگائے گئے، ہمیں ڈبل گیم کرنے والا ملک کہا گیا، لیکن ہم نے کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ ہماری اپنی قربانیوں کا کیا صلہ ملا، ہمارے شہیدوں کی قیمت کیا تھی۔ افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد بھی امریکہ نے ہمیں ایک بار پھر قربان کر دیا۔ اب وہ بھارت کے ساتھ شراکت داری کر رہا ہے، کوآڈ اور انڈو پیسیفک پالیسی کے ذریعے خطے میں نئے اتحادی بنا رہا ہے، اور پاکستان کو ایک غیر اہم ریاست سمجھتا ہے۔ ہم نے 40 سال ان کی جنگیں لڑیں، لیکن جب وہ چلے گئے تو ہمیں FATF گرے لسٹ اور غیر قابل اعتماد پارٹنر کا خطاب دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان کو سوچنا چاہیے تھا، کیا ہم واقعی اتحادی ہیں یا صرف وقتی مفاد کے لیے استعمال ہونے والا آلہ؟ پاکستان کی غلامی صرف خارجہ پالیسی تک محدود نہیں رہی، بلکہ ہماری معیشت تک پھیل گئی۔ IMF، ورلڈ بینک اور دیگر عالمی ادارے
امریکی اثر رسوخ کے تحت کام کرتے ہیں۔ ہر قرض کے بدلے ہم سے پالیسی تبدیلی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ بجلی کے نرخ بڑھاؤ، سبسڈی ختم کرو، روپے کی قدر گراؤ، اور ہم یہ سب کرتے ہیں کیونکہ ہمیں قرض چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ آزادی ہے؟ کیا خود مختاری ہے؟ کیا ایک خود مختار ملک اپنی معیشت کے فیصلے واشنگٹن سے پوچھ کے کرتا ہے؟ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں ہمیشہ طاقت کا عدم توازن رہا۔ وہ دیتے ہیں، ہم لیتے ہیں، وہ حکم دیتے ہیں، ہم مانتے ہیں، وہ ناراض ہوتے ہیں، ہم معافیاں مانگتے ہیں، ان کے اشارے پر ہماری حکومتیں بنتی اور گرتی ہیں، وہ ہمارے ایٹمی پالیسی پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہماری خارجہ پالیسی پر دباؤ ڈالتے ہیں اور ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے میڈیا NGOs تک امریکی فنڈنگ سے چلتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اتحاد کا لفظ صرف کتابوں میں اچھا لگتا ہے، حقیقت میں یہ تعلق آقا اور غلام کا ہے۔ آقا اپنی مرضی سے مسلط کرتا ہے، غلام اطاعت کرتا ہے، اور بدقسمتی سے ہماری قیادت نے ہمیشہ غلام بننے میں ہی فخر محسوس کیا، وہ امریکی سفارتکاریوں کے دروازوں پر قطار میں لگے رہتے ہیں، وہ وائٹ ہاؤس کی تصویر لگوا کر فخر محسوس کرتے ہیں، وہ امریکی منظوری کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتے۔ آج سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہمیشہ اسی غلامی میں جیتے رہیں گے؟ کیا ہم اپنی پالیسی خود بنانے کے قابل نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنی معیشت اپنے زور بازو سے نہیں چلا سکتے؟ کیا ہم اپنی خارجہ پالیسی اپنی قومی مفاد کے مطابق طے نہیں کر سکتے؟ وقت آ گیا ہے پاکستانی قوم اس غلامانہ سوچ کو رد کرے۔ ہمیں امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھنے سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ تعلق برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ ہمیں امداد نہیں عزت چاہیے، ہمیں قرض نہیں خود مختاری چاہیے، ہمیں ڈکٹیشن نہیں شراکت داری چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہماری قیادت امریکی منظوری کی بجائے عوام اعتماد پر کھڑی ہو۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، 24 کروڑ عوام والا ملک ہے، بے پناہ وسائل رکھتا ہے، ایک مضبوط فوج رکھتا ہے۔ ہم اگر چاہیں تو اپنی تقدیر خود لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اتحادی یا غلام کے سوال کا جواب عزت اور غیرت سے دیں گے، غلامی کی توق توڑ دیں گے اور اپنی پالیسیوں کا محور قومی مفاد بنائیں گے، نہ کہ امریکی مفاد۔ تاریخ گواہ ہے کہ غلام کبھی ترقی نہیں کرتے، صرف آزاد قومیں دنیا میں عزت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کیا ہم آنے والی نسلوں کو بھی امریکی مفاد کی قربان گاہ پر چڑھائیں گے یا انہیں ایک آزاد، خود مختار اور باوقار پاکستان دیں گے؟ یہ فیصلہ آج کرنا ہوگا، ورنہ کل تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔